امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر میں کسی چشمے یا کسی ندی وغیرہ میں جا کر غسل کروں تو میں اپنا رخ مشرق کی طرف کروں یا مغرب کی طرف؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنا رخ اپنے کپڑوں کی طرف کرنا، ایسا نہ ہو کہ اٹھا کے بھاگ جائے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے کہ رخ مشرق کی طرف ہو مغرب کی طرف ہو، بھئی جس طرف بھی رخ ہو تم غسل کر لو۔ اب اس قسم کے سوالات کیوں پوچھتے ہو؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر چپل نمازی اپنے، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ نمازی کے سامنے چپل ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ مشہور ہے کہ اگر چپل سامنے ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اگر چپل پیچھے ہوگی تو چپل نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ایک کام بھی نہیں ہو سکتا، نہ آگے رکھ سکتے ہیں ایسے لوگ، نہ پیچھے رکھ سکتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں اب کیا کریں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ اس سوال کا علاج کیا، ورنہ اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جو انسان کو خود پریشان کر ڈالیں۔ تو شریعت کی باتیں انسان پوچھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ رات کے پتہ نہیں 1 بجے یا کتنے بجے مجھے ایک فون آیا اور ایک آدمی مجھ سے سوال کرنے لگا کہ یہ بتائیں کہ جو اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، تو اس کتے کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا یا سیاہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رات کے 1 بجے مجھے کال کر رہے ہیں اور پتہ نہیں، میں نے کہا شاید کتنی اہم بات ہے کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ بات، اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو کہتے ہیں ابھی ہمارے ہاں کچھ لوگ جمع تھے، بحث کر رہے ہیں، ایسی ہماری بحث چل رہی ہے کہ بھئی اس کتے کا رنگ سفید تھا یا سیاہ تھا۔ تو فرمایا کہ اگر پتہ چل گیا کہ سفید تھا تو اس سے کیا فائدہ ہے، اگر یہ پتہ چل گیا سیاہ تھا تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایسی بات پوچھو نا کہ جس سے تمہیں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یا آخرت کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ امت، وہ قوم ہے جو گزر گئی، لَہَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا اور تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کام کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے یزید کے بارے میں یاد رکھیں کہ نہ مجھ سے سوال ہوگا قیامت کے دن، نہ آپ سے سوال ہوگا، کسی مسلمان سے نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا قیامت میں ہمیں کوئی جواب نہ دینا پڑے۔